حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ جس قربانی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس قربانی کو اپنے انتہا تک اور کمال تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بیٹے کی قربانی مانگی جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو آپ بیٹے کو کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ سرا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پھر اس پہ جو ہے وہ رضامندی کا اظہار بھی کرتے ہیں، فلما اسلما وتلہ، اور فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اس پر وہ رضامندی کا بھی جو ہے اظہار فرماتے ہیں۔ لیکن بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قربانی کو جب اس کو قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام لٹاتے ہیں تو رب ذوالجلال آسمان سے مینڈا بھیج دیتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہ چھری کے نیچے سے نکال لیا جاتا ہے اور مینڈا ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس کے ساتھ ہی رب ذوالجلال یہ بھی فرماتا ہے نا قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کا دکھایا ہے، ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور اس کا فدیہ جو ہے وہ ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اسے قرآن مجید ذبح کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے، اور مینڈے کی جو قربانی ہے اسے رب ذوالجلال جو ہے وہ ذبح عظیم کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، پھر نبی کے بیٹے ہیں، ان کی قربانی کو صرف ذبح کے لفظ کے ساتھ اور ایک مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگر ایک بات اور کر دوں، اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں لینی تھی رب ذوالجلال نے تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کیوں کہ بیٹے کی قربانی چاہیے؟ جب مینڈا ہی بھیجنا تھا تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ پتہ بھی چل جائے کہ امتحانات میں اللہ کے بندے کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب بھی کروا دیا، مگر یہاں سے اس قربانی کی ابتدا کرنی تھی، اور مینڈا اس لیے بھیجا کہ اس قربانی کی انتہا امام علی مقام پر جا کے ہونی تھی۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا جاتا تو حضور علیہ السلام کا تولد چونکہ ان کی اولاد سے ہونا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی واقع کربلا کے میدان کے اندر قبول فرما لی۔ اور ذبح عظیم اس کو اس لیے کہا ہے کہ یہ عرض کر دوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ذبح، حسین علیہ السلام کی قربانی ذبح عظیم، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام نبی زادے ہیں، خود بھی نبی ہیں، مگر بات یہ نہیں ہے، بے شک حسین علیہ السلام نبی نہیں، مگر وہ نسبت ابراہیمی ہے، یہ نسبت مصطفی ہے۔ اور پھر دیکھیے اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسبت حاصل ہے، سیدنا حسین علیہ السلام کو مولا مرتضیٰ کی بھی نسبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی نسبت حاصل ہے۔ اس وجہ سے ان کی قربانی کو ذبح عظیم اور انتہا اور کمال کی قربانی اقبال